أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. عالی مرتبہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد رافی صاحب رئیس جامعہ کراچی یونیورسٹی مذہبی امور اور ہمارے تمام اساتذہ کرام جو یہاں موجود ہیں اور تلامذہ بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتان یونیورسٹی جانا ہوا تو وہاں کے وائس چانسلر ہیں، انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ وائس چانسلر جو ہوتا ہے وہ رئیس جامعہ بھی ہوتا ہے اور مسکین جامعہ بھی ہوتا ہے. تو یہ مشکلات پریشانیاں جو وائس چانسلر پہ پڑتی ہیں وہ وہی جانتا ہے. میں اپنے گھر کا حال، آپ اپنے گھر کا حال جانتے ہیں. ہر آدمی کو اپنے اپنے اینگل سے دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں، میرے شہر میں، میرے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے. مجھے نظر رکھنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی پوچھے گا، وائس چانسلر صاحب سے بھی پوچھے گا، وزیر اعظم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیا، تم نے اپنے ملک کی تربیت کیا کی، شہر کی کیا کی. جب یہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کس راہ پہ چل رہا ہے، صراط مستقیم پر ہے یا آگے پیچھے گھوم رہا ہے، یونیورسٹی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. پہلے میں اپنے اندر اپنی فکر تو کروں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ تم اے ایمان والو اپنی خبر لو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر اور کوئی کام نہیں آئے. نہ ابو کام آئیں گے، نہ امی کام آئیں گے، نہ دوست، نہ اور کوئی مربی. کیا کام آئے؟ اعمال، نیک اعمال. میں اور آپ ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں ہر آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے کہتا ہے اہدنا الصراط، اللہ ہم کو سیدھے راستے کی. لیکن ابھی نہیں، اللہ تعالیٰ 60 سال کے بعد جب میں ریٹائر ہو جاؤں، ارے ابھی ریٹائر ہونے کا پتہ ہے، زندگی کا پتہ ہے کیا بھی زندگی میں کتنا رہیں گے. تو تیاری کی ہوئی ہے ہم نے کہ 60 سال کے بعد اللہ اللہ کریں گے. جب کسی کام کے نہیں رہیں گے تو اللہ نہیں کرنی پڑے گی. اس لیے ہم آج اپنی فکر کریں، اپنی شخصیت کو ابھاریں، تعمیر شخصیت کریں اور انفرادی اعمال پر توجہ دیں تاکہ یہ انفرادی اعمال آہستہ آہستہ دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں گے تو یہ افراد بن جائیں گے اور افراد سے بھی معاشرہ بن جائے گا. سب کو اپنے اپنی گریبان میں جھانکنا. ہمارا حال یہ، ہم بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حکومت ایسی، سیاست ایسی چل رہی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ پیسے کھا رہے ہیں، ملک چلائیں گے. یہ ہر آدمی یہی باہر بیٹھتا ہے، یہی باتیں برائیاں کرتا ہے. برائی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میری زبان خراب ہو رہی ہے، اب مجھے اس کا وہاں جواب بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اپنی فکر بھی کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت سے. انہوں نے فرمایا یہ زبان ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی اور یہ زبان ہی تمہیں دوست ہے. جب اس کی حفاظت کرو گے تو جنت میں جائے گی. خاموش رہو. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکی زندگی گزاری ہے، کیسی گزاری، کیسے محبت سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے اور خاموش رکھا. بس پھر وما صبرک الا باللہ، صبر کرو لوگوں سے جو مکہ میں اس وقت کافر تھے، ان کی باتوں سے، ان کے طور طریقوں سے، ان کے مار دھاڑ سے سب سے روکا. مار سکتے تھے
انہوں نے مارا، آپ نے کہا خاموش ہو، صبر کرو، اور ان کی جو تربیت کی، پھر وہ 10 سال جو مکے میں رہے، پھر بقیہ زندگی جو 13 سال آپ نے مدینے میں گزاری، پھر وہ آپ کو اقتدار ملا، اور جو تربیت ہوئی تھی ان صحابہ کی، اس سے بعد میں جو ان کو جو عروج ملا اور ان کی جو تربیت ہوئی تھی، اس سے جو لوگوں کو اصلاح ہوئی، اس سے بڑا فرق پڑا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اس لیے ہم پہلے اپنی خبر لیں، اپنے آپ کو صحیح کریں، ایک ایک عمل یعنی انفرادی اور اجتماعی، ہر طریقے سے جب تک ہم اپنے ان اعمال کو درست نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہیں۔ فکر کی ضرورت، سیاسی فکر ہے، معاشی فکر ہے، امن و امان کی فکر ہے، لیکن فکر ہونی چاہیے ہمیں امت مسلمہ کو ایک فکری، جو فکری بگاڑ ہے کہ ہم اپنی فکر بھی کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں اور ان کو نیک راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ ہمارے یونیورسٹی کے جو ماحول ہے، میری وائس چانسلر صاحب سے گزارش ہے، اور بھی مختلف جو بھی یونیورسٹی ان میں اس چیز پہ بھی نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور استادوں کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، اور یہ گول میں بیٹھے ہوئے ہیں، احترام نہیں، والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ پڑھ نہیں گیا اور وہ گاڑی میں گھوم رہے ہیں۔ یہ جو روحانی خانقاہیں ہیں یہ تربیت کرتے، کیا تربیت کرتے؟ جیسے میرا پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اس پاکستان کا جو نام ہے یہ چودھری رحمت علی نے رکھا، اور اس پاکستان کے معنی کیا ہے؟ پاک سر زمین۔ ارے پاک زمین ہے، یہ ایسی زمین نہیں ہے، لیکن پاکستان جو ہے یہ پاک ہے۔ اب اس کے اندر رہنے والوں کو بھی پاک ہونا چاہیے، ہم پاک نہیں ہوئے۔ میں کہتے دوسرا کی اصلاح کی فکر ہو رہی، مجھے اپنی فکر نہیں ہوتی۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دوسرا آدمی صحیح ہو جائے، میں صحیح ہو نہیں ہوں، یہ ہماری خراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کر کے دکھایا۔ حضرت خندق میں کیا کیا؟ آپ نے کیا پیٹ پہ کتنے پتھر بندے میں؟ 2۔ انہوں نے نماز پڑھو، حضور نے 5 نمازیں اللہ کی طرف سے ان کو ملی، آپ 8 نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، چارج بھی پڑھ رہے ہیں، کر کے دکھایا۔ روزے رکھ لو، روزے 30 روزے فرض ہیں، اب شعبان کے بھی روزے رکھ رہے ہیں پورے مہینے کے، اور پھر ہر مہینے کی 13، 14، 15 بھی رکھ رہے ہیں، پھر 20 جمعرات کا بھی رکھ رہے ہیں۔ ہم تو نہیں کام کو واجب ہے، رکھو نہیں رکھو، لیکن سارے عمل خود کر رہے تو کر کے دکھائے، باتیں نہیں کی۔ ہم باتیں کر رہے ہیں تم صحیح ہو جاؤ، میں خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے اس کو صحیح کر دیا، میں کہہ رہا ہوں میں نے مسلمان کر دیا، میرے پاس لوگ آئے مسلمان کر دیں، مسلمان کر دیں، اب تو میں رکھیں کام، پریشانی ہم خود کو مول لے لیتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے تیروں کو مسلمان کر دیا۔ ارے مسلمان کر کے وہ کہاں جائیں گے؟ مسلمان تو آپ نے کیا، اب اس کو ان کو کھانا بھی کھلاؤ، ان کو کپڑے بھی دو، ان کو گھر بھی دو، کہاں سے دیں گے؟ آپ کو اپنے پاس گھر مشکل میں ملا بھی، ان کو کہاں سے رکھوں؟ میں اپنی بیٹی اس کو دوں گا شادی کے لیے، تو یہ ساری مشکلات بھی نام نہیں کرنا ہے، کام کرنا ہے، پورا کرنا ہے، کر کے دکھانا ہے۔ یہ نہیں بس نام ہو گیا میں نے تو مسلمان کر دیا، میں نے لوگوں کی اصلاح کر دی۔ تو اپنی اصلاح کی فکر پہلے ہم کریں گے، پھر پاکستان دیکھیں آپ کیسا ہو جائے گا۔ کیا نعمتوں کی کمی بتائیں؟ ہر نعمت ملی ہوئی ہے، ہم اچھی جاب ملی ہوئی ہے، اتنا اچھا کما رہا ہے، پھر نہ شکر ہے، پاکستان کی ووٹ بیٹھ کی برائیاں شروع کر دیں گے، پاکستان کے تذکرے، پاکستان میں جو ہو رہا ہے کس نے کرا ہے؟ ہم نے تو کیا۔ ہم خود صحیح ہوتے جائیں گے، چراغ سے چراغ۔ پہلے ہم اپنے آپ کی فکر کریں کہ میں صبح سے شام تک اپنی زندگی کیسے گزاروں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن نہیں پڑھ رہے، آج سے پڑھتا ہوں، ایک سپارہ پڑھیں، ایک حرف پڑھیں، 10 نہیں کی، کوئی چیز آپ دنیا کی پڑھیں، کوئی نہیں کی، یا قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، نہیں کیا شروع، ایک ایک رکوع پڑھے ترجمے کے ساتھ، ایک رکوع اور باقی ایک سپارہ روزانہ پڑھیں۔ اور اس
کے علاوہ ایک ایک سنت پڑھ لیا. ایک دن ہم پورے قرآن پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں گے اور ایک دن ہم ہر سنت پر عمل کرنے والے. اب کیا کرنا ہے کہ ہم ایک عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا. یہ ساری چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ایک فرد ہوں, اس لیے معاشرہ بننا ہے, اس لیے میں ساری محنت اپنے اوپر تو کروں پہلے. جب تک میں اپنے اوپر محنت نہیں کروں گا تو معاملات درست کیسے ہوں گے, لوگ کیسے صحیح ہوں گے. اس لیے مجھے اپنی فکر پہلے کرنی ہے, اپنے گھر والوں کی کرنی, کیونکہ اللہ نے فرمایا تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اس آگ سے فکر کریں. ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کام میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا. آہستہ آہستہ ہم ایک دن ساری سنتوں پر عمل کرنے والے. اس کو معمولی نہیں سمجھیں. ہم کہتے ہیں چھوٹی بات ہے, ہم تو بڑے کام کریں گے, ملک کو جو ہے تبدیل کر دیں گے, اس میں لگے رہے. کیسے کریں گے؟ اتنا آسان کام تو نہیں کرتے. جو رشوت کا بازار ہے, سود ہے, جوا ہے, شراب ہے, یہ ساری پریشانیاں ہیں اس وقت کہ ہم ایک ایک پریشانی جو ہے اتنی خطرناک ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے. ایک دن میں کچھ نہیں ہونے کا. اور ہمارے حکمران صحیح ہو, انہوں نے فرمایا جب تم جیسے ہو گے تمہارے حکمران بھی ویسے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے, اللہ مجھے جاہل حکمران اور بے وقوف لوگوں سے, نااہل لوگوں سے محفوظ ہے, پناہ مانگے. وہ کیا ہے, ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. ساری چیزوں پر عمل کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. نماز میں کیا ہے, اب کیا کرنا ہے, رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف رجوع, توبہ کرنی, معافی مانگنی. معافی مانگنے میں کوئی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو بخشے. جب ہم معافی مانگیں گے, اللہ سے عرض کریں گے, اللہ یہ اعتراف نہیں کریں گے کیونکہ فلاں قرآن ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, ہم کرتے ہیں. ابھی کیا ہے, اب کیا کرنا ہے, دعا کریں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ارے دعا کریں, ایک چیز کو کر سکتے ہیں, اس زبان سے اچھے الفاظ ادا کریں. آپ کی دعا اگر دل سے ہوگی تو انشاءاللہ سب مل کے دعا کریں گے, توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم کر کے, ان غلطیوں کو ختم کر کے اور اسی کو اچھا بنا دیں گے. یہ کوئی اور اچھا ہونا ہے. تو رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, معافی کو پسند کرتا ہے. یہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم نے اتنے گناہ کیے ہیں, پہلے تم نے 30 سال 40 سال گناہ کیے ہیں, پہلے 40 سال نہیں کیا کرو پھر معاف کروں گا. تم نے 75 سال جو ہے پاکستان بنے ہوئے ہو گئے, ابھی 75 سال پہلے نیکیاں کرو پھر میں معاف کروں گا. اب ہم اپنی عمروں کے حساب سے دیکھ لیں, کسی 40 سے 50 سے 60, اس میں سے کچھ حصہ نکالو تو 14-15 سال کا, باقی جو 30-35 سال کی عمر میں ہم نے گناہ کیے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو کہتا میاں جاؤ پہلے 35 سال گناہ کیے نا, پہلے 35 سال ہی کیا. اب 35 سال تو وہ گزر چکے ہیں, 35 سال اور اگر نیکی کرنے گئے تو وہ تو 35 سال کی عمر آگے لگتی نہیں ہے, اب تو پھنس گئے. تو لیکن اللہ نے اس معاملے کو بڑا آسان کر دیا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ بہت سارے گناہوں کو بخشے گا. اب آؤ تو صحیح اللہ کے پاس, سب معاف کر دے. غلطیاں ہو گئی, بہت انسان کی غلطیاں ہو گئی, اب کون آئے گا غلطی کرنے. یہ قوم اگر غلطی نہ کرتی, اللہ دوسری قوم کو پیدا کرتا ہے, وہ غلطیاں کرتی ہے, وہ توبہ کر کے اللہ کو معاف کرتے ہیں. تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے. اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت جو ہم سے کر رہا ہے, ایک لمحے میں سارے گناہ ختم اور ہم پاک صاف ہو گئے, جیسے کہ آج بھی پیدا ہو. حج پہ جاتے, حج کرتے, توبہ کرتے, اللہ سارے گناہ کو ختم کر دیتا ہے, اور ایسے ہم واپس لوٹتے جیسے کہ آج ہی پیدا ہوئے. تو اب کیا کرنا ہے, برائیاں نہیں کرنی, زبان کو گناہوں سے بچانا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, اور رجوع الی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, اور لوگوں کو اصلاح کی طرف لے کے آنا ہے, لوگوں کی اصلاح کرنی, ایسے نہیں چھوڑنا. یہ ذمہ داری ہے ہماری, سب کا کام ہے. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر,
اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، ظلم کو روکو، طاقت ہو تو اپنی ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو، ورنہ دل سے تو اس کو برا جانو، یہ ختم ہی ہو گئی بات۔ یہ جو چیزیں ہماری، میں کہہ رہا ہوں یونیورسٹی میں ہمارے کلاس میں صاحب سے عرض کی کہ بھائی یہ سب چیزوں کو ایک سختی سے تصورہ نکالا جائے، بھائی اس طرح سے جو ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ کسی اور شعبے میں لگے، تو ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ ماں باپ کہاں جاتے ہیں پڑھ سن یونیورسٹی جمع کرا دیا، ایک دفعہ داخلہ کرایا، اس کے بعد کون پوچھتا ہے؟ وہ ایک دو پوچھتے ہوں گے بس۔ تو اگر اس طرح کا ماحول ہو جائے، ایک ہمارے وائس چانسلر صاحب کی طرف سے بھی ایک معاشرے میں اصلاح کا ایک ذریعہ بن جائے گا، اور پولیس کا سماپت ہے۔ کوشش کرنا اپنا کام پورا کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ہمارا اعلیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے وی صاحب کو بھی اللہ خوب اجر عظیم عطا فرمائے پروگرام کے انعقاد کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی، تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیشہ ان کا تعاون جاری رہے گا تو ان کو بھی اللہ اس کا اجر دے، اور اللہ ان کے یہاں کی جو مسائل ہیں یونیورسٹی کے، اس کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان مسائل سے ان کو ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اور ان کو یہاں کی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر عبید صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں کچھ عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ پاکستان کی حفاظت کی اور اس میں اسلامی نظام کی حفاظت کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پاکستان